سر اب سوال یہ ہے نا کہ جب ڈائلاگ ہوتے ہیں اس سے پہلے کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں، اب یہاں پر تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ایک طرف یہ رجیم چینج کی باتیں اور پھر وہ اپوزیشن ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے آج ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کے دفتر وہاں پر ملک احمد خان صاحب تو اپنی مرضی کے وہ ہے نا، اب سپیکر ہیں، وہ آج وہاں پہنچے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور 26 ارکان جو ہیں جنہوں نے بہت الٹ بازی کی، ان کا خیال یہ ہے کہ مغلظات بکی ہیں، ماں بہن کی گالیاں دی ہیں اور ملاک کو نقصان پہنچایا ہے اور ایسی ہلڑ بازی کی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ یہ انہوں نے ریفرنس، پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی سپیکر جو ہے الیکشن کمیشن میں پہنچا ہے ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ میں آپ نے بار بار عرض کیا سپیکر صاحب کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ان کو پنش کر دیا تھا، ان پہ پابندی لگا دی تھی، 15 سیشن یا سٹنگز میں آ نہیں سکتے، مزید کارروائی کر لیتے، اور ان کو یہ ایک پنجاب اسمبلی جو ہے اس کی خود مختاری جو ہے اس کے حوالے سے تو کوئی اچھا اقدام نظر نہیں آیا، اور یہ کاش ایسا نہ کرتے۔ اور یہ جو ریفرنس ہے، اب جو بھی اس پہ کارروائی ہوگی عدالتوں میں بھی معاملہ چلے گا، وہاں بھی چلے گا، لیکن کوئی اچھی نظیر قائم نہیں ہوئی۔ یہ کام جو ہے ان کا جو نقطہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جن لوگوں نے اپنے آئین کی اور حلف کی پاسداری نہیں کی انہیں اس ہاؤس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں 25-30 سال سے یہ کام جاری ہے، بس 25 ہلڑ بازی۔ اچھا، ہلڑ بازی، میں آئین کی پاسداری کی بات کر رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ غلام اسحاق تھے، ان کے خلاف پیپلز پارٹی نے ہنگامہ کیا، پریزیڈنٹ فاروق لغاری آئے، ان کے خلاف پی ٹی آئی، اور پھر ان کے خلاف مسلم لیگ نون نے کیا، اور پھر کبھی ایک صدر کے خلاف، کبھی دوسرے صدر کے خلاف، پر پرویز مشرف تھے، ان کے ساتھ مل کے سب نے ہنگامہ کیا، اور پرویز مشرف تو ایڈریس کرنے ہی نہیں آ رہے تھے اسمبلی سے کہ ہلڑ بازی ہوگی، جوائنٹ سیشن تھے، اور پھر اس نے اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، لوٹے یہاں لائے گئے، نعرے یہاں لگائے گئے، بہت کچھ ہوا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا جو اسمبلی میں ہوا ہے، یہ جو ریفرنس ہے وہ پہلی بار دائر کیا جا رہا ہے، اور اچھی نظیریں قائم کرنی چاہیے ہمیں، بری نظیر تو ہر وقت قائم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ ہے اب انہوں نے اقدام کر لیا ہے، اب الیکشن کمیشن جانے اور عدالت جانے اور ارکان اسمبلی جانے، تو اس وقت تو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ڈائلاگ کی بات ہوئی، اگر حکومت سنسیئر ہے تو وہ فوری طور پر کیا کرے یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہم سنسیئر ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ کوئی ہم بیٹھ کے کوئی منڈی میں تول نہیں رہے ہوتے، ادھر کتنے کیا وزن ڈالیں، ادھر کیا وزن ڈالیں۔ حکومت جو ہے مذاکرات میں اگر حکومت مضبوط ہے اور اس وقت اس کے معاملات جو ہیں درست چل رہے ہیں، تو اس وقت چاہیے ان کو بات چیت کریں، ان کو خط لکھنا چاہیے۔ جو صدر مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم بھی ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو خط لکھ دیں کہ آئیے، اسپیکر ان کو خط لکھ دیں، آئیے بات چیت کیجیے، آپ پیش قدمی کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو بات چیت شروع ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد غور و خوض ہوتا رہے، کون سی شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، کون سی ایک دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ آج علیمہ خان صاحبہ کو سن رہا تھا، وہ کہتی ہیں کہ جی تنہائی میں ڈال دیا گیا خان صاحب کو، نہ مشاورتی ٹیم سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ سیاسی لوگوں سے ملنے دیا جا رہا ہے، تو وہ جو اسیر رہنما وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف ایک بار نہیں، آپ انہیں مسلسل آپ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دراز کریں، اجازت دیں، ان کو اکٹھا کر دیں، ایک جیل میں اکٹھا کر دیں، ہر چیز ممکن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، جھگڑوں کی مثالیں بھی ہیں اور صلح کی مثالیں بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بھی لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہوئے بھی ملتے ہیں، ہر قسم کی مثال تاریخ میں موجود ہے، اور ہر اقدام جو ہے جو اس کے نتائج نکلے ہیں وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ تو اب یہ ہے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی تاریخ پڑھ لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ انہیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ میرا خیال سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے اور ایک دوسرے کی بات سنی جائے، جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے وہ کر دیا جائے، جن کا ازالہ نہیں ہو سکتا ان کو عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے، اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ ایک طرف یہ بھی آج ایک اور خبر آئی بڑی دلچسپ کہ وہ جو چھٹی کرنے پہ تنخواہ کٹتی تھی نا پنجاب اسمبلی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اب نہیں کٹے گی، جی ہاں وزراء کی
وزراء کی، ایون اسپیکر صاحب کی بھی، اسپیکر صاحب کی بھی، ان کو تنخواہیں ماشاء مہینے کی چھٹی کریں تنخواہ پوری 9 لاکھ. ظاہر ایسا ہوتا ہے نا، چھٹی کے دوران ایک چھٹی بھی ہوتی ہے نا، ارن لیو بھی تو ہوتی ہے نا، جب سرکاری ملازم جو ہیں اچھا ان کو ہوتی ہے نا ایک 40 پیڈ لیو جسے کہتے پیڈ ہیں. لیو ٹھیک ہے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ تو اب وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں، خواجہ آصف جو ہیں ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے تو کہتے ہیں میں نے بھی تنخواہ وصول نہیں کی. اس مسئلے کو طے کر لیں، جتنی ارکان اسمبلی کی تنخواہ ہے اس سے کوئی 2-4 لاکھ روپے سے بڑھا کر اسپیکر اور چیئرمین سینٹ تنخواہ لے لیں. کیوں اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں؟ اور یہ خواجہ آصف جو ہے کیوں ان کی گدگدی کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ جو وزیر اعظم کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ کوئی ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں، اس کو حل کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.